اے اللہ کے رسول ممکن ہے کہ اور نبی بھی ساتھ کھڑا ہو جائے؟ ممکن ہے ہمیں شبہ میں نہ پڑ جائے، ہم نے تو نبی نہیں دیکھے ہوئے، سارے نبی ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے، آدم سے لے کر حضرت خاتم تک آپ کے ساتھ محبت میں، حضرت ابراہیم جیسے ہمارے ہاں کوئی بزرگ کھڑا ساتھ سیلفی لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ نہیں؟ تو جب اتنی دنیا دیکھ رہی ہو تو بڑے کے ساتھ کھڑا ہونا بھی تو بندے کو بڑا کر دیتا ہے، تو شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے ساتھ۔ فرمایا نہیں، اس شک کو بھی دماغ سے نکال دو، لا ينبغي احد من الخلائق ان يقوم ذلك المقام غیری، اللہ کی مخلوقات میں کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ میری جگہ پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ یہ اتنا زبردست ایڈریس بتا کر اللہ کے رسول جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے حصے کے رسول ہیں۔ وہ کن کے حصے کے رسول ہیں؟ انا حظکم من الانبیاء، نبیوں میں تمہارے حصے کا میں ہوں، وانتم حظی من الامم، اب ہماری قیمت دینے کے دن آ گئے، اب ہماری باری شروع ہو گئی۔ رسول اللہ نے اپنا کام حشر تک کر دیا، حشر سے بھی آگے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جب میدان حشر میں ہم نے جب حساب کتاب شروع ہوگا ہم آپ کو کہاں تلاش کرے؟ کہا حوض پہ دیکھ لینا، میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، اگر وہاں نہ ملوں تو پل صراط پہ دیکھ لینا، جو میرا امتی ڈگمگائے گا میں اس کی نجات کروا رہا ہوں گا، وہاں نہ ملوں تو میزان پہ دیکھ لینا، میرے جس امتی کا پلڑا ہلکا ہوگا محمد اپنا وزن ڈال دے گا تو وہاں دیکھ لینا۔ ساری ملنے کی جگہ بتا دی، یہاں نہ ملوں تو وہاں، وہاں نہ ملوں تو وہاں، وہاں نہ ملوں تو وہاں، یہ چند مقامات بتا کر بتا دیا میری امت قیامت میں گم ہونے والی نہیں ہے۔ میری امت قیامت میں گم وہ ہوں جن کا کوئی ایڈریس بتانے والا نہ ہو، جن کا آگے سے کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ ہمارے آقا نے کیسا سنبھالا، یہاں بھی سنبھالا اور قبر میں بھی سنبھالا، حشر میں بھی سنبھالا۔ پھر دل میں ایک غم تھا، ایک ٹینشن تھی پوری امت کے، اے اللہ کے رسول آپ نے قبر کی جو قیامت کی ہولناکیاں ہم نے سن رکھی ہیں، ہمارے تو دیہاتی مولوی بتاتے ہیں، ایک مولوی صاحب جمعے پہ بتا رہے تھے یہ جو پل صراط ہے نا یہ 500 میل اس کی اترائی چڑھائی ہے، 500 میل سیدھا چلنا ہے، 500 میل نیچے اترنا ہے، تلوار سے زیادہ باریک ہے اور تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو ایک دیہاتی اٹھ کر کہنے لگا مولوی صاحب سیدھا ہی کہہ دو تسی نہیں جانا، کہانیاں کا تو کرانڈ ہے، سیدھا ہی کہہ دو آپ نے نہیں جانا، تو ہم بات کو چھوڑ دیتے بس ٹھیک ہم نے نہیں جانا، یہ اتنی لمبی چوڑی بات ہمیں کیوں سنا رہے؟ تو بات کو سمجھیے، پل صراط کی جتنی بھی ہولناکی ہے ان ساروں کے بعد جب حشر کی ہولناکی سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے تو اللہ کا رسول ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ ساری امتیں پہلے چلی جائیں، وہ آئی پہلے ہیں جائیں بھی پہلے، بعد میں ہم چلے جائیں؟ فرمایا نہیں، انا اول من یقرع باب الجنہ، ہم پہلے ہیں، پہلے جنت کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے، پہلے میں اپنی امت کا معاملہ نمٹاؤں گا، پہلے میری ساری امت جنت میں جائے گی، اس کے بعد دوسروں کا حساب کتاب دیکھیں گے کیا بننا ہے۔ تم غم زدہ نہ ہو، کیوں؟ انا حظکم من الانبیاء، تمہارے حصے میں جو ہوں، تمہارے حصے میں جو ہوں، جب تمہارا نبی میں موجود ہوں پھر غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کر اگلی بات کو سمجھ لیجئے، یا رسول اللہ ایک بات اور بتا دے پھر ہم اپنی ڈیوٹی بھی سمجھ لیں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ یہ نہ کہ جب آپ کی ڈیوٹی بتائی جائے آپ کیا بات ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بات کو سمجھیے، اب اللہ کے رسول یہ تو آپ نے جو بات بتائی جنت میں جانے والوں کی، یہ بات ان کی جو پل صراط سے کراس کر جائیں گے، لیکن امت کے بعض ہمارے جیسے گناہ گار خطا کار وہ بھی تو ہوں گے جن کے اعمال کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا۔ ہم خطاؤں کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ ہم جہنم کا ایندھن بن گئے، ہم ایمان رکھنے کے باوجود برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو سنیے، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کا رسول مت رویا کیجئے، امت کے غم میں اتنے حلقان مت ہوا کرو، اپنے آپ کو کیا فلا اللہ کا باخو نفسہ کا، کیا آپ اپنے نفس کو اس بات پہ ہلاک کر دیں گے، اس بات پہ غم سے تباہ کر دیں گے کہ یہ قوم ایمان کیوں نہیں لاتی؟ آپ اتنا غم نہ کرو، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محمد تجھے قیامت میں اتنا دے دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ تجھے کیا کر دوں گا؟ اب بات کو سمجھ لو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں راضی کر دوں گا، جبرائیل پیغام لانے والے ہیں، اس بات میں کوئی شک ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کو کسی معاملے میں ناراض چھوڑا جائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی سمجھ گئے اب مقام ناز ہے۔ اب کون سا مقام ہے؟ مقام اب منوانے والا ٹائم ہے، جب اللہ کہہ رہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محمد میں تجھے اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، تو غمزدہ مت رہ کر، تو خوف نہ کیا کر، اتنا اپنے دل کو ہلکان مت کیا کر، میں تجھے قیامت کو راضی کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے وہی قسم اٹھا لی، پتا تھا میرا اللہ مجھے میری قسم کو پورا کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا واللہ لا ارضا، اللہ مجھے بھی تیرے جلال کی قسم ہے، اللہ مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے، واللہ لا ارضا وواحد امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا تو اللہ میں راضی ہونے والا نہیں ہوں،
میں راضی ہونے والا نہیں ہوں، میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب آپ بتاؤ، اللہ اپنے وعدوں سے پھرنے والا ہے؟ نبی اپنی قسم سے پھرنے والے ہیں؟ قیامت کو اللہ تعالیٰ کہہ دے قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ اپنی قسم واپس لے لے کفارہ دینے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ اپنے وعدوں سے پھرنے والے، نہ ہمارے نبی قسم سے پیچھے ہٹنے والے، تو نتیجہ فائدہ کس کا ہوا؟ بولو بھئی، فائدہ کس کا ہوا؟ یہ فائدہ ہمارا ہوا۔ اللہ دینے سے نہیں رکے گا، رسول اللہ لینے سے نہیں رکیں گے، اور بچنے والے کون؟ ہم سب کے سب جتنے گناہگار۔ فرمایا اللہ میں راضی تب ہوں گا جب ایک بھی میرا جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، گناہگار بن کے دنیا سے چلے جانا خیر ہے، لیکن نبی کا غدار بن کر نہ جانا۔ گناہگاروں کی نجات ہو جائے گی، گناہگاروں کے لیے میرے پیغمبر کی شفاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کہا میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے۔ شفاعت گناہگاروں کی ہوتی ہے، غداروں کی نہیں ہوتی۔ وہ جو نبی کا دامن چھوڑ جائیں، قادیانی بن جائیں، نبی کا دامن چھوڑ جائیں، بہرے بن جائیں، کہیں جا کر آغا خانی بن جائیں، کہیں جا کر جو ہے وہ کسی بدبخت کسی انجینئر اور پروفیسر کے بیانات سن کر نبی کے یاروں سے بدگمان ہو جائیں، نبی کی جماعت سے نکل کر الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے، ایسے غداروں کو نبی کے ہاں پناہ نہیں ملے گی، پناہ انہی کو ملے گی جو ہر اس بات کو اپنا سمجھے جس کو اللہ کے نبی نے اپنا کہا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا ہے، وہ کہے یہ چیز میری ہے۔ جس کو میرے نبی نے کہا یہ میری نہیں، وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ میرے نبی نے اپنا نہیں بنایا تو میں اسے اپنا بنانے والا نہیں ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا سے جانا کس حالت میں ہے؟ اول تو نیک جاؤ، میں گناہ کا مشورہ دے کر نہیں جا رہا، اول تو نیک جاؤ، لیکن ہم فرشتے تھوڑی ہیں، ہم فرشتے تھوڑی ہیں۔ اگر کم از کم گناہ گار ہی جاؤ گے، لیکن اپنے نبی کے غدار ہونے کی حالت میں نہ مرنا۔ اور جب نماز میں موقع ملا کرے کبھی تنہائی میں، تو اللہ سے یہ دعا بھی کر لیا کرو، اے اللہ گناہ گار ہوگا تو معاف کر دینا، اللہ گناہوں پہ معاف کرنا، لیکن کم از کم میرے عقیدے میں ایسی بات نہ آئے کہ کل میں نبی کے غداروں کی لسٹ میں کھڑا ہو جاؤں۔ نبی کے غداروں کی صف میں چلے گئے تو پھر کوئی وعدہ نہیں، کوئی نجات نہیں، کوئی محمد عربی کا دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اگر وفاداروں میں گئے تو کبیرہ گناہ لے کر بھی چلے گئے تو اللہ کے نبی کی قسم سن لو، وواحد امتی فی النار، میں ایک بھی جہنم میں چھوڑوں گا نہیں، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں تک تو ہمارے پیغمبر نے وفا کر دی، اب ہماری باری شروع ہو رہی، چونکہ ابھی تک تو پہلا جز بیان ہوا انا حظکم من الانبیاء، تمہارے حصے کا میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تمہارے حصے کا؟ اللہ کے نبی جو ہمارے حصے میں تھے، یہ اللہ کے نبی کے لیے باعث شرف نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کتنا حق ادا کیا اس جملے کا۔ اس سے بڑھ کر کوئی خیر خائی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں، قبر میں، حشر میں، پلسرات پہ، میزان پہ، اور اسی طرح جو ہے وہ حوض کوثر پہ، حتیٰ کہ جنت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دے رہے ہیں، اپنے دستے شفقت رکھ رہے ہیں، اپنی امت کا جو ہے وہ تھام کے لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انا حظکم من الانبیاء، نبیوں میں تمہارے حصے کا میں ہوں۔ اب تمہاری وفا کی باری ہے، اب تم سے دیکھ رہا تم کیا وفا کرتے ہو۔ فرمایا اب انتم حظی من الامم، دوسری امتوں میں تم میرے حصے کے ہو۔ اللہ کے نبی جب اتنے باوفا تھے، اللہ کے نبی کا جب یہ مقام تھا، انہوں نے اتنی بڑی قیمت ادا کی، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے پہلی جماعت ہی ایسی عطا فرمائی جو سابقہ امتوں کے نبیوں کا معیار رکھتی تھی۔ سابقہ امتوں کے نبیوں کی صفات اس جیسا معیار رکھنے والی پہلی جماعت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا میدان بدر سجنے سے پہلے صحابہ کو بلا کر، کہا بھی بتاؤ بدر کا محاذ ہے، ہماری تعداد تھوڑی ہے، دشمن کا 1000 کا لشکر ہے، ہم 250 300 350 بھی پورے نہیں ہو رہے، کیا لڑنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ مہاجرین نے تو کہا اے اللہ کے رسول پہلے بھی تو آپ کے لیے گھر چھوڑ کر آپ کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں، تو کہا اب ہم ساتھ چھوڑ جائیں گے، بسم اللہ کیجئے ہم میدان میں ہیں۔ لیکن جب انصار کی طرف اللہ کے رسول نے دیکھا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ یہ امت اپنا حق ادا کر رہی ہے، امت اپنی وفا کا اظہار کر رہی ہے۔ حضرت مقداد بن اسود نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو پھر ہمارا بھی اعلان سن لیجئے، ہماری وفاؤں کا تذکرہ بھی سن لیجئے۔ اے اللہ کے رسول ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جا، تو اور تیرا رب جا کر کافروں سے لڑے، ہم تو اِنَّا ہَا ہُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں گھر میں بیٹھ کر اپنے یوٹیوب پہ اور فلاں فلاں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کہ تمہارا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے۔ اے اللہ کے رسول اگر ہمیں سمندروں میں بھی کودنے کا حکم دو گے ہم کود جائیں گے، لیکن قوم موسیٰ کی طرح پیچھے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے نبی چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا،
سرخ کندھاری سیب کے انار کی طرح اللہ کے رسول کے چہرے پہ خوشی آ گئی. فرمایا خوش ہو کر حضرت مقداد کو فرمایا یہ میری امت کا خطیب ہے. میری امت کا کیا ہے؟ خطیب ہے. اس سے پتہ چلا خطیب کہلوانے کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے جس کی بات سے، قول و فعل سے قوم نبی کے دفاع کے لیے تیار ہوں، نبی کے مزاج کے دفاع کے لیے تیار ہوں. اور اگر یہ بات نہیں تو پھر وہ خطیب نہیں ہے، اس کو سٹیج کا ایک اچھا اداکار آپ کہہ سکتے ہیں. وہ سٹیج کا اچھا اداکار ہے چونکہ اس کا تو اپنی اداکاری کے ساتھ اس کا، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، امتوں میں تم میرے حصے کے ہو. پھر صحابہ نے سب سے پہلے اس حق کو ادا کیا، اللہ کے رسول سے اس حد تک معیار پہ پورے اترے، اس حد تک کے کردار پہ پورے اترے، حتیٰ کہ آپ اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ امت کو سنبھال رہے ہیں، کس حد تک ڈٹ کے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا. آپ اندازہ کرو گھر کا بڑا فوت ہو جائے تو پیچھے والوں کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، غم سے نڈال ہو جاتے ہیں، اور پوری کائنات کا بڑا پردہ کر لے تو پیچھے کیا حال ہوگا، کیا غم کی کیفیت ہوگی. صحابہ کے کلیجے غم سے پھٹے جا رہے ہیں. ایسی حالت میں کہ حضرت عثمان کو ہلاؤ جلاؤ تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے، گم سم ہوش و حواس غائب. ایک صحابی جنگل میں دیہات میں کام کر رہے ہیں، کسی نے جا کر کہا اے اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے. اس صحابی کے ایمان کا درجہ دیکھو، اتنا بڑا درجہ، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے اللہ تیرے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے تو نے یہ آنکھیں دی تھی، اب اس کے بعد میں کوئی منظر نہیں دیکھنا چاہتا. جب آقا نہیں رہے تو اللہ آنکھیں بھی واپس لے لے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. آنکھوں سے گئے. پھر کہے اللہ میں باتیں سنتا تھا محمد کی باتیں، اب میں نہیں چاہتا میرے کانوں میں کوئی اور آواز پڑے، اے اللہ میری شنوائی واپس لے. تمام اللہ کی نعمتیں اسی وقت واپس کر دیں. جب آقا نہیں رہے تو ان کا کیا کرنا؟ آقا نہیں رہے تو کیا کرے؟ حتیٰ کہ دعا کی اے اللہ اب ان کے بعد زندہ رہ کر بھی کیا کرنا ہے. اس دن اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، پردہ نہیں فرمایا، ان کے ساتھ وہ صحابی بھی فوت ہو گئے جنہوں نے اللہ سے موت مانگ لی کہ ان کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. اس سے بڑا غم کی کیا کیفیت ہوگی. حتیٰ کہ حضرت علی غم سے نڈال، وہ تو گھر کے فرد بھی تھے، ان کا تو ذمہ تجہیز و تکفین کا سارا کام بھی تھا. اس غم کے عالم میں مدینہ سوگوار ہے. جب دشمن نے دیکھا کہ موقع بڑا زبردست ہے، موقع بڑا زبردست ہے، گھر میں کسی کا جنازہ پڑا ہو تو میں کہتا ہوں، میں نے جو شروع میں بات عرض کی، اللہ کے نبی کو جتنے کمینے دشمنوں سے واسطہ پڑا، گھٹیا دشمنوں سے واسطہ پڑا، سابقہ نبیوں کا بھی اتنا واسطہ نہیں پڑا. کتنا کم ظرف لوگ ہیں. جب ایک جنازہ گھر میں پڑا پوری امت غم زدہ، اللہ کے نبی پردہ فرما چکے، اور ادھر رومیوں کو پتا چلا کہ اب معاملہ نمٹ گیا، 1,00,000 کی فوجوں کی خبر اڑا دی، ہم 1,00,000 کی فوجیں لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں. ادھر مدینے میں دیکھو مسلمانوں کی ریاست کے ارد گرد 12 کے قریب جھوٹے لوگوں نے دعوی نبوت کر دیا. اب تو بات ختم ہو گئی، اب میں بھی نبی، کوئی عورت کہہ رہی میں بھی نبی، وہ اٹھتا میں بھی نبی. 12 کے قریب لوگوں نے دعوی نبوت کر دیا. ادھر یہ غم، ادھر گھر میں میت پڑی ہے، ادھر گھر میں رسول اللہ میت نہیں، اللہ کے رسول پردہ فرما کر گھر میں موجود ہیں، صحابہ غم سے نڈال ہیں. ادھر منافقین نے کام کیا. کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے. کیوں زکوٰۃ دیں؟ زکوٰۃ اللہ کے نبی کو دینی تھی، وہ نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ زکوٰۃ کے قبائل انکار کر گئے، منکرین زکوٰۃ گھبر گئے. نئے نئے مسلمان ہونے والے وہ لوگ مرتد ہو گئے، جنہوں نے جانا تھا جا رہے تھے، جو بھاگے بھاگے فتوحات دے کر آئے تھے، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد الٹے قدموں پہ زیادہ سپیڈ سے واپس بھاگ رہے تھے. پیچھے وہی وفادار جانسار رہ گئے جن کو شریعت کی اصطلاح میں ہم نشین کہتے ہیں، زائرین نہیں کہتے. زائرین منافق ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. ہم نشین وہ ہوتا ہے خوشی آئے غمی آئے، بارش ہو یا طوفان ہو، زلزلے ہو یا آسمان سے پتھر برسے، وہ کسی حالت میں ہم نشین ساتھ نہیں چھوڑا کرتے. محمد کے صرف ہم نشین رہ گئے، اور ہم نشینوں کی حالت کیا ہے؟ سارے غم سے نڈال. ایسے وقت میں ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کیا قربان جائے ابو بکر کے ایمان پہ. مولانا علامہ خالد محمود صاحب نے کہا اللہ نے ابو بکر کا اور اللہ کے رسول کا بڑا عجیب تذکرہ قرآن میں کیا. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. فرمایا شمس سے مراد رسول اللہ ہیں، قمر سے مراد ابو بکر ہیں. سورج کے ہوتے ہوئے چاند نظر نہیں آتا، لیکن جب سورج آتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کے جانے کے بعد پیچھے پیچھے چاند آیا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا، ابو بکر کا چاند منبر پہ آ گیا. جب ابو بکر کا چاند منبر پہ آیا، آ کر پھر روشنی ہوئی، دنیا اندھیرے سے نکلی. آ کر کہا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر نے کہا اجلس یا حالف، اے قسم اٹھانے والے بیٹھ جا. لیکن عمر کہاں سنتے تھے، عمر تو یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے.
ایسی حالت میں حضرت ابوبکر نے ان کو بھی چھوڑ دیا. لوگ مدینے میں جمع ہوئے, مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت ابوبکر منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا, فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, جو محمد کو اپنا رب سمجھتا تھا, انہیں اپنا معبود سمجھتا تھا, انہیں اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتا تھا, جو ان کو سب کچھ سمجھتا تھا, وہ سن لے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. پھر تمہارا معبود فوت ہو چکا ہے, پھر تمہارا رب دنیا سے پردہ کر چکا ہے, تم اب لاوارث رہ گئے ہو. ومن کان یعبد اللہ, جو اللہ کی بندگی کرتا تھا, فإن اللہ حی لا یموت. پھر سنو, اللہ زندہ ہے, اسے موت نہیں آئی. جب تمہارا رب زندہ ہے پھر کوئی صدمہ تمہیں نڈال نہیں کر سکتا. صحابہ کہنے لگے ہمیں تب پتا چلا کہ ابو بکر کا ایمانی درجہ کیسا ہے. ایسے وقت میں پوری امت کو سنبھالا, کیسے نہ سنبھالتے. اللہ کے رسول نے کہا تھا انتم حظی من الامم, امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو. امتوں میں یہاں پہ تقابل تو نہیں بنتا, تقابل تو نہیں بنتا. میں سامری کے ساتھ تقابل کرتا ہوں. قوم موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دنوں کے لیے اوپر گئے تھے پہاڑ کے اوپر, قوم پیچھے سے بپھری, سامری نے شعبدہ بازی کی. قوم نبی پاس پہاڑ پہ موجود وادی تی میں ساتھ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ پہاڑ پہ ہیں, نبی کی موجودگی میں پیچھے ہٹ گئی. اور ادھر دیکھو اللہ کے نبی نے پردہ بھی فرما لیا, پتہ ہے دنیا میں اب دوبارہ لوٹ کے آنے والے نہیں, لیکن کہا جو ان کی بندگی کرتا تھا وہ لوٹ جائے, جو ان کی نہیں خدا کی بندگی کرتا تھا پھر تمہارا خدا زندہ ہے. پوری قوم اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے, منکرین زکات سے جہاد ہوتا ہے. حضرت ابو بکر آتے ہیں, حضرت عمر آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اے ابو بکر ذرا نرم ہاتھ کر, ابھی معاملہ گرم ہے, اللہ کے نبی نے تازہ تازہ پردہ فرمایا ہے, امت غم میں ہے, ابھی اتنی سختی نہ کر. یہ ابو بکر سب سے زیادہ نرم طبیعت ہے اور عمر سب سے زیادہ سخت طبیعت ہے. سخت طبیعت نرم طبیعت کو مشورہ دے رہا ہے, سخت طبیعت نرم طبیعت کو مشورہ دے رہا ہے, اے عمر ذرا نرمی کر, ابو بکر نرمی کر. کیوں؟ ابھی غم کا ماحول ہے, ابھی سوگ کے دن ہیں, ابھی یہ مسئلہ ہے, بعد میں دیکھیں گے. حضرت ابو بکر نے یوں گریبان سے حضرت عمر کو پکڑ لیا, فرمایا جبار فی الجاہلیتی خوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنتا تھا, اب اسلام میں بزدلی دکھا رہا ہے. جو اللہ کے نبی کے دور میں بکری دیتا تھا ساتھ رسی دیتا تھا, اونٹ دیتا تھا ساتھ رسی دیتا تھا, آج اگر رسی بھی نہیں دے گا تو ابو بکر اس سے جنگ کرے گا. ينقص الدین وانا حی, ایسے نہیں ہو سکتا. میرے نبی کا دین ایک رسی جتنا بھی کم ہو اور ابو بکر زندہ رہے, یہ کام نہیں ہوگا. یہ دو کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے نبی, کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا تم میرے ہو. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ تم تو میرے ہونے کا حق ابو بکر نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اب دین کو بچایا, دین کی حفاظت کی. ادھر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات ہیں, زمانے پہ زمانے, ملکوں پہ ملک فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کردار کی بلندی دیکھیے. مسجد اقصی جس پر ابھی میں نے کچھ بات عرض کرنی ہے, مسجد اقصی کے متولیوں نے, فلسطین کے عیسائیوں نے کہا اگر تمہارا خلیفہ آ جائے, جیسا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے, ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں, اگر تمہارا خلیفہ اس معیار کا ہوا تو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسجد اقصی یہ چابیاں تم لو, بس ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ اس وقت کمانڈر تھے مصر کے, اور انہوں نے مسجد اقصی ان کے دور میں فتح ہوئی. لیکن کمال کی بات یہ ہے اس وقت ان کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح تھے, آج حماس کے کمانڈر بھی ابو عبیدہ ہیں. اور اللہ سے امید رکھو انشاءاللہ فتح ہوگی, انشاءاللہ فتح ہوگی. اب بات کو سمجھیے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا, کہا امیر المومنین آپ کے تشریف لانے سے خون خرابے سے بچت ہو جائے گی. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہماری جو کتابوں میں لکھا ہے یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس معاملے میں بات ہوتی ہے, حضرت علی نے روکا بھی. بات دیکھو حضرت علی نے کیا کہا, فرمایا حضرت یہ جو چکی ہوتی ہے نا, چکی, اس کے درمیان میں ایک وتد ہوتا ہے جس کو ڈنڈا, جس کے گرد چکی کا ستون گھومتا ہے. فرمایا حضرت آپ یہ کام نہ کریں, آپ نہ جائیں, آپ اسلام کی وہ بنیادی ہیں, وہ پلر ہے جس کے گرد اسلام کی چکی گھوم رہی ہے, آپ کو نقصان پہنچ گا, پیچھے اسلام ڈوب جائے گا, آپ مت جاؤ. لیکن خیر حضرت عمر گئے. جب وہاں پر پہنچے ساتھ خادم سوار تھا. آگے چند کوس آگے, چند کلومیٹر میل آگے آ کر ابو عبیدہ بن جراح کی فوج کے کمانڈر آئے. آ کر ان کو تو پتا تھا ہمارا امیر المومنین کیسا ہے, ہمارا امیر کیسا ہے, پتا تھا ان کو کہ وہ تو پھٹے پرانے کپڑوں سے آ جائے گا, اسے تو زرق برق گاڑیوں اور لباس کی ضرورت نہیں. آگے کپڑے لے کر, عمدہ عربی گھوڑا لے کر آگے, حضرت فتح کرنے جا رہے ہیں, معاملات ذرا ہے, دشمن دیکھ رہا ہے, ذرا پورے ٹور کے ساتھ جاؤ, پتا چلے کوئی مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے. حضرت عمر نے لباس پہنا,
گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے نے تھوڑا سا نخرہ کیا، حضرت عمر اتر گئے، کہا نہیں ہم بدو تھے، ہم بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے تھے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کے ساتھ دی ہے، لباس کے ساتھ نہیں دی، مجھے نہیں یہ لباس چاہیے۔ لباس تارا وہی پیمند لگا ہوا لباس، اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے، اب چلنے کی باری کیا مقرر، 70 قدم خادم چل رہا ہے، پھر 70 قدم امیر المومنین چل رہا ہے، اب جب بالکل قریب پہنچے تو خادم نے کہا حضرت اب خدا کے لیے ایسا نہ کرو، آپ امیر ہیں، آپ نیچے چلے۔ فرمایا اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے جب تک منزل پہ نہیں پہنچتے ترتیب یہی رہے گی، ترتیب اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوگی کہ کہیں دشمن کیا کہے گا کہ مسلمانوں کا خلیفہ پیدل آ رہا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں رسی ہے، غلام اونٹنی پر بیٹھا ہے، حضرت عمر مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت عمر مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا، کہنے لگے آپ کا امیر المومنین وہ ہے؟ کہا وہ نہیں، یہ ہے جو خادم بن کر آ رہا ہے، یہ ہے۔ اللہ نے کہا پھر لے لیجیے چابیاں، ہم نے اپنی کتابوں میں یہی صفات پڑھی تھی کہ محمد عربی کا جو دوسرا خلیفہ ہوگا وہ اس طرح کا فقیر منش ہوگا، ہم نے یہ ساری صفات اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی ہے، مسجد اقصی سنبھالیے، سارا فلسطین سنبھالیے، یہ لیجیے۔ اور پھر عدل دیکھو، انہوں نے کہا حضرت ایک چرچ جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑا ہوا ہے، نماز کا وقت آیا، حضرت عمر سے کہا کہ آپ اپنی نماز ہمارے چرچ میں پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، باہر مصلی بچھاؤ، میں باہر پڑھوں گا۔ کہا کیوں حضرت؟ کہا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی، بعد میں آنے والی قوم اس کو چھین کر اپنی عبادت گاہ بنا لے گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے بعد کے مسلمان تمہاری عبادت گاہ پہ جو ہے وہ زیادتی کریں، میں باہر نماز پڑھوں گا، تمہاری عبادت گاہ کو میں مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں بناؤں گا۔ بتاؤ اتنا عدل کسی میں ہو سکتا ہے؟ اتنا انصاف؟ یہ رسول اللہ کی تربیت ہے، یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ کیوں اللہ کے رسول نے کہا تھا تم میرے ہو؟ کیا کہا تھا؟ تم میرے ہو، انتم حظی من الامم، امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو۔ یار اگر آپ تھک گئے ہیں تو بات ختم نہ کر دیں جی۔ یہ قبرستان پچھلی طرف ہے یا آگے بھی ہے؟ اچھا تینوں طرف ہے۔ اور یہ اس طرف کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے یہ وہی ارواح مبارکہ تو نہیں ہے جو ادھر مدفون ہے اور آج ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اور بالکل سو کر سننے کا ارادہ ہے جی اکثر حکم کو، ہاں دیکھو مولانا نے کہا اکثر کے اوپر کل کا حکم لگایا، تین طرف قبرستان ہے تو اسے بھی وہی سمجھ لو۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو سمجھ لیجئے۔ تو میں اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسی تربیت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جس ڈیوٹی پہ کھڑا کیا وہ اپنی ڈیوٹی سے اس نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ ایک تو وہ تھا جو حضرت مقداد نے کہا جو ابھی میں نے سنایا، اے اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں آپ جاؤ لڑو ہم یہاں بیٹھیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کا واقعہ آتا ہے، چاروں طرف سے بلوائی ہیں، حملہ آور ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے یہ خلافت کی پگڑی سر سے اتار دو، یہ قمیض خلافت کی اتار دو، زندہ رہو، خود بھی رہو، ہمیں بھی رہنے دو۔ لیکن اللہ کے نبی نے وعدہ لیا تھا، اے عثمان ایک وقت ایسا آئے گا لوگ تجھ سے یہ قمیض اتارنے کا مطالبہ کریں گے لیکن نہیں اتارنی۔ اب فوجوں کو حکم نہیں دیا، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کے ایک اشارے پہ روم و فارس کے قلعے فتح ہو رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنی سیکورٹی پہ کسی کو نہیں رکھا۔ کیوں؟ کہتے میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کسی مسلمان کا خون بہایا جائے، میری سیکورٹی پہ کسی مسلمان کو شہید کر دیا جائے۔ کہا ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کو بھیجا، ان کو بھی واپس بھیج دیا، بیٹا جاؤ آج میں نے جو دیکھ لیا میں جانتا ہوں آج مجھے افطاری تمہارے نانا کے ساتھ کرنی ہے، آج تم چلے جاؤ۔ اب ایسی حالت میں جب دشمن صرف یہ کہتا ہے خلافت چھوڑ دو زندہ رہو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا جب ایسا موقع آ جائے جان چھوڑ دینا، اس جسم کو چھوڑ دینا، لیکن خلافت چھوڑی۔ خلافت کیوں؟ انتم حظی من الامم، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میرے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ میرے ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اب میں وہاں سے اگر تاریخ کو لیتا ہوں، وہاں سے چلتا ہوں، فتنہ تاتار فلاں 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 چلتے چلتے پہنچوں تو کئی دن لگ جائیں گے اور میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں اتنا بیان کر سکوں۔ اس کو چھوڑ دو، ایک لمبی سی چھلانگ لگاؤ اور آج کے دور میں آ جاؤ، صحابہ کے دور سے نکلو آج کے دور میں آ جاؤ۔ اس حدیث کی لذت اگر دیکھنی ہے تو آج کے دور کو دیکھو، تمہیں یہ حدیث بتائے گی کہ محمد عربی کی اس اولاد نے، محمد عربی کے روحانی بیٹوں نے حق ادا کیا ہے کہ ہم محمد عربی کے ہیں، کسی اور کے نہیں، ہم محمد عربی کے ہیں۔ اگر ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کو دیکھو تو یہ واقعہ اب چلو تھوڑا سا پرانا ہو گیا، شہادتیں یہاں بھی ہوئی، معاملات یہاں بھی ہوئے، کئی نسلیں خرز کے خاک یہاں پہ بھی ہوئی ہیں، اور لیکن ابھی تازہ ترین واقعہ دیکھ لو، ہمارے القدس میں، بیت المقدس میں امت مسلمہ کیسے کٹ رہی ہے۔ گاجر مولی کے کٹنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، ان پہ تو وہ بھی نہیں لگتا۔
اتنے دھڑا دھڑ جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن آخر وہ کون سا؟ ہمارے بعض لوگ ایسے کم عقل ہیں، ان کو ہمارے جن کے اوپر نا مولویت کا حیضہ طاری ہو جاتا ہے، یا میں سادہ یہ کہوں جو دو نمازیں ہمارے، میں ذرا سخت کہہ رہا ہوں کہ میں تنگ آ گیا ہوں ان لوگوں سے، ان کی باتوں سے۔ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے صلی الحائق رکعتین منتظر الوحی، 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سے وحی کا انتظار شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میں نبی بن گا، میرے اوپر بھی وحی آئے گی۔ ایسے کم عقل، ایک داڑھی رکھی، 5 وقت نماز پڑھی اور خود کو حاجی صاحب سمجھتے میں تو اعلیٰ ترین ایمان کے درجے پہ ہوں۔ پوچھتے ہیں یہ جو حماس والے ہیں، یہ جو فلسطین والے ہیں، انہوں نے تو پینٹیں شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، ان کی تو داڑیاں بھی پوری نہیں ہیں، کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ بھی شہداء ہیں اور بندگان خدا، انہوں نے رسول اللہ کی ناموس کے لیے اس دور میں جو قربانی دے رہے ہیں، میرے جیسوں کی کروڑوں کی پگڑیاں بھی ان میں سے کسی کی پینٹ شرٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے محمد عربی کی ناموس پہ اپنی جانوں کو کٹا دیا ہے، ان کا مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہ بچے جانے دے رہے، کیوں؟ ان کو بھی تو کسی نے کوئی نشہ دیا ہوا ہے، ان کے بھی تو کانوں میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ میرے پیغمبر نے کہا تھا میں تمہارے حصے کا ہوں، انہوں نے کہا ہمیں کہا تھا تم میرے حصے کے ہو۔ اب کٹنا تو ثانوی بات ہے، ٹکڑے ہونا تو عام سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کہہ دیں یہ میرے ہیں، تو بتاؤ کامیابی ہے کہ نہیں؟ قیامت کا دن انہوں نے کہہ دیا یہ جو کٹے پھٹے بچے ہیں، جن کے والدین بچوں کو، بچے والدین کو مل نہیں پا رہے، جن کی لاشوں کے اعضاء بھی آپس میں مل نہیں پا رہے، بلکہ کتنے غم کے۔ گزشتہ دنوں ایک تصویر شیئر ہوتی ہے، ایک بچی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ اس کی وفات کے بعد جاری ہوا، برتھ سرٹیفکیٹ وفات کے بعد جاری ہو رہا ہے، قتل پہلے ہو گئی، وہ سرٹیفکیٹ زندگی کا بعد میں بن رہا ہے۔ اس حالت میں جو امت قربانیاں دے رہی ہے، اپنی جانیں دے رہی ہے، اپنے خون خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، لیکن ایک چیز کا دامن نہیں چھوڑ رہی۔ وہ دامن کس کا ہے؟ محمد عربی کا دامن ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں تیرا ہوں تم میرے ہو۔ رسول اللہ کی سنت نے یہ حق ادا کیا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی آج علماء عربی زبان کا شغف رکھتے ہیں، جو ان کے حماس والوں کے چینل دیکھتے ہیں یا ان کی خبریں سنتے ہیں، ان کے ذرا اشعار کو پڑھیے، ان کی ذرا ان خبروں کو سنیے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں نہ تیرے بندوں کی طرف نظر ہے، نہ ہمیں تیرے فرشتوں کی طرف نظر ہے، ہماری کسی پہ کوئی نظر نہیں ہے۔ یہ مقام ابراہیم کا ہے۔ جب اللہ نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت جبرائیل آئے اللہ سے اجازت لے کر، اے اللہ ذرا اجازت تو دیجئے میں ابراہیم پہ آگ کو سرد کر دوں۔ ابراہیم نے آ کر ابراہیم سے جبرائیل نے آ کر کہا اے ابراہیم میں آیا ہوں، بتاؤ آگ کو ٹھنڈا کر دوں، آگ کو اڑا دوں، بجھا دوں؟ فرمایا پہلے یہ بتاؤ خود آئے ہو یا انہوں نے بھیجا ہے؟ کیسا پیارا جواب، خود آئے ہو یا انہوں نے بھیجا ہے؟ کہا اجازت لے کر آیا ہوں، بھیجا نہیں ہے۔ فرمایا میری حاجت ہے، ولی حاجت اما علیک فلا، حاجت ہے لیکن تیرے سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں جس کا یار ہوں، مجھے حبیب اللہ کہا جاتا ہے، مجھے خدا کا دوست کہا جاتا ہے، مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ جس کا خلیل ہوں وہ جانے اور میں جانوں۔ درمیان میں جبرائیل کا واسطہ بھی، بتاؤ درمیان میں جبرائیل کا واسطہ بھی، آپ ذرا سائڈ پہ ہوں۔ سیدھا لفظوں میں ابراہیم نے کہہ دیا آپ ذرا سائڈ پہ ہوں۔ کیوں؟ وَأَمَّا عَلَيْكَ فَلَا، میری تیرے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ جو بندہ آگ میں ڈالا گیا وہ کہتا ہے یار کسی طرح مجھے بچاؤ۔ لیکن جو رب کے خلیل ہوتے ہیں، رب کے محبوب ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہماری مدد کو کوئی ایٹمی طاقت آ جائے۔ انہیں پتا ہے یہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی یہ بچیاں اور بچے اور گھوڑے تو نچا سکتے ہیں، میدان میں نہیں آ سکتے۔ ان کی قوتیں ہونے کے باوجود یہ میوزیکل کنسرٹ پروگرام تو کروا سکتے ہیں، ان کی غیرت بیدار نہیں ہو سکتی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آئیں۔ انہیں پتا ہے محمد عربی کے نام پہ عرب پوری دنیا کو الو تو بنا سکتے ہیں، لیکن کبھی یہ میدان میں نہیں آ سکتے، یہ کنجر خانے کروائیں گے، پروگرام کروائیں گے۔ اس لیے انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ابراہیم نے کہی تھی۔ ابراہیم نے جبرائیل کو واپس بھیج دیا، تو ذرا نکل یہاں سے، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ وہ بچانا چاہے میں بچ جاؤں گا، وہ جلانا چاہے میں جلنے کو تیار ہوں۔ اصل فنا یار کے جو رضا میں فنا ہے، وہ کہتے ہیں نسود نشیب دشمن کے ہلاکے تیغ سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کوئی دشمنوں کی قسمت میں تیرے خنجر نہ ہو، ہماری گردنیں حاضر ہیں، اے محبوب اپنے خنجر سے ہماری گردنیں کاٹ، ہم کس کام کے لیے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی اب اس قوم نے بھی وہی کام کیا۔ اب یہ قوم شہید ہونے وقت کیا کہتے ہیں؟ یہ فلسطین والے وہ یہ نہیں کہتے یا پاکستان المدد، یا ایران المدد، یا فلاں المدد، نہیں، وہ کہتے اللہ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے، ہم تیرے نبی کے ہیں، تیرا نبی
ہمارا ہے، ہمیں تیرے بندوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں، تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہیں، یہ نعرے لگا کر وہ میدان میں اترتے ہیں تو سمجھ جاؤ وہ کس مقام پہ ہیں۔ جو ایمان کا درجہ چکھا نمرود کی چکھا کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا تھا، آج غزہ کی چکھا بھی وہی درجہ فلسطین کے مسلمانوں کا ہے۔ اس ایمانی کیفیت پہ جو امت پہنچ چکی ہے۔ ایسا تو اللہ کے نبی نہیں کہا تھا تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، امت نے بھی اس کی قیمت ادا کی ہے۔ امت اس کی قیمت ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اب بات کو سمجھ لیں، اب میں بات کو میں بھی سمیٹتا ہوں، آپ بھی تھک گئے۔ اب فلسطین کے مسئلے کو پہلے تھوڑا سا جان لیں۔ مسجد اقصیٰ جس کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، جس کے ہم پاکستان میں یہ لوگ ہم اس کا مباحثہ کرتے ہیں، سمجھ لو یہ ہم نے یہودیوں سے نہیں لی تھی، یہ باقاعدہ عیسائیوں سے لی تھی۔ عیسائیوں نے 4 صدی ہجری میں جبکہ حضرت عمر کو پہلے یہ مسجد اقصیٰ دے چکے تھے، پھر اس کے بعد انہی رومی عیسائیوں نے ہم سے دوبارہ چھین لی تھی۔ 90 سال کے اندر اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ یہ مسجد اقصیٰ چھین کر پھر مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی۔ اس پورے دورانیے میں ایک دن کے لیے بھی مسجد اقصیٰ یہودیوں کے پاس نہیں تھی، نہ یہودیوں کا یہاں پہ کوئی عمل دخل تھا۔ یہ ہمارا اور عیسائیوں کا معاملہ تھا۔ کن کا معاملہ تھا؟ یہودی یہاں پر کیوں آئے؟ پوری دنیا یہودیوں سے ویسے ہی تنگ تھی، یہ بڑی وہ ذلیل قوم ہے، اللہ نے ان کے اوپر بڑی لعنت مسلط کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ذلیل کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ پوری کی پوری قوم متکبر ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ یہ کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم بڑے اعلیٰ ہیں۔ پوری نسل انسانی کو حقیر سمجھتے تھے اور خود کو متکبر خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور جو جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ بلند کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اتنے ذلیل کرتے ہیں۔ یہودیوں نے تکبر کیا، اللہ نے تمام نسل انسانی سے ان کو ذلیل قرار دے دیا۔ یہ ذلیل ہیں، انہوں نے کوشش کی، ساری دنیا نے کہا ان کو ذرا نکالو، اپنے اپنے ملکوں کو پاک کرو، جس ملک میں جائیں یہ کرتے تو تجارت ہیں، دکانیں بنا لی، ادھار پہ پیسے دے دیے، پھر لوگوں کو مرعوب بناتے بناتے پراپرٹیاں ہتھیاری شروع کر دیں۔ ساری دنیا ان سے تنگ تھی تو انہوں نے کہا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا حلوائی کی دکان پہ نانی کی فاتحہ پڑھنی، انہوں نے کہا اپنی زمین دینے کی بجائے بہتر ہے مسلمانوں کا کوئی خطہ دے دو، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، مسجد اقصیٰ ان کو دے دو، مسلمان لڑتے رہیں گے ان سے، ہم ان کی سپورٹ کرتے رہیں گے، ہمارے ملک یہودیوں سے پاک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی زمین ناپاک ہو جائے گی۔ ان سب کو تحریک چلائی اور ان کو بھیج دیا گیا مسجد اقصیٰ کو لینے کے لیے، کہ یہاں پہ سیہون نام کا ایک پہاڑ ہے جو کہ حضرت داؤد کا بادشاہت کا تخت تھا، اس لیے ان کو سیہونی کہا جاتا ہے، جو اس پہاڑ کے گرد دوبارہ سلطنت بنانا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا ان لوگوں نے اپنی کوشش شروع کی۔ اس دور میں یہ سلطان عبد الحمید رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے جو ترکی کا اس وقت کا خلیفہ تھا، اس سے کہا حضرت آپ اپنی یہ سلطنت میں ہمیں کچھ زمینیں بیچ دیں۔ اس نے کہا رائی کے دانے برابر بھی زمین مانگو گے ہم تمہیں زمین نہیں دیں گے، یہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں عبادت کی اجازت ہے دیوار گریا پہ سیہون پہاڑ پہ، یہاں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو اس وقت فلسطین کے مفتی اعظم تھے مولانا محمد امین الحسینی، مولانا محمد امین الحسینی۔ اس امین الحسینی نے مولانا یہ علماء کو سننے کی بات ہے، یہ علماء اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں، عوام الناس نے تو سنی کرنی بعد میں، علماء سن لیں۔ امین الحسینی انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کے گرد فلسطین کی زمین کا بیچنا حرام ہے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہندوستان سے اس فتوے کی تائید کی۔ یہ کتاب دینا مجھے ذرا، اس کتاب بوادر النوادر میں حضرت حکیم مولا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے، اس عالم نے سب سے پہلے اس کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا، لکھ کر یہ تائید کی کہ مسلمانوں کی زمین یہودیوں کو بیچنا حرام ہے، یہودیوں کو زمین دینی جائز نہیں۔ اس کی تائید کی مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ ان 2 بزرگوں نے جب یہ کام کیا ہندوستان میں فتویٰ دیا، مسلمان زمینیں بیچنے سے رک گئے۔ انگریز تو بڑا شاطر ہے، انگریز بڑا تیز ہے، اس نے کہا جن لوگوں نے انگریزوں کو زمین بیچنا حرام قرار دیا ہے ان کی ذرا خبر لیں، ان کی حیثیت کو ختم کریں۔ تب جا کر حسام الحرمین لکھی گئی، تب جا کر یہ کتابیں لکھ کر حرمین شریفین سے فتوے لیے گئے علماء دیوبند کے خلاف کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو خود گستاخ رسول ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تاکہ ان کے فتوے کا وہ وزن باقی نہ رہے، ان کے فتوے کی وہ وقت باقی نہ رہے کہ جس کی وجہ سے لوگ زمینیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے علماء اپنی صفائیاں دینے میں لگے، کبھی المہند المفند لکھ رہے ہیں، خواجہ مولانا
خلیل احمد سہارنپوری، کبھی حضرت مدنی مسجد نبوی میں وہاں ائمہ حرم کو بتلا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام غلط ہے، لیکن اس دورانیے میں وہاں کے مسجد اقصیٰ کے گرد بسنے والے مسلمانوں کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ جن علماء نے حرام کا فتویٰ دیا ہے وہ تو خود عاشق رسول نہیں ہیں، وہ تو خود گستاخ رسول ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا مسلمان زمینیں بیچتے چلے گئے، یہودی زمینیں خریدتے چلے گئے، حتیٰ کہ 1948 میں جب اسرائیل بنا، جب اسرائیلی ریاست قائم ہوئی، تب ان لوگوں کو پتا چلا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہوا، علماء کا دامن چھوڑنے کا ہمیں کیا نقصان ہوا۔ آج جو مسلمانوں کے بچے وہاں کٹ رہے ہیں، ان کے بڑوں سے یہی غلطی ہوئی کافروں کو اپنی زمینیں بیچنے کی۔ اور دوسری غلطی آج کل چناب نگر میں ہو رہی ہے۔ وہاں میں پٹواریوں سے ملا، پوچھا، انہوں نے کہا ان کی 2046 میں قادیانیوں کی لیز ختم ہو رہی تھی 100 سال کی، انہوں نے جہاں چناب نگر سے لے کر آگے جو ہے وہ لالیاں تک، لالیاں سے آگے جو ہے وہ 46 اڈے تک، پھر آگے 49 تیل سرگودے تک قسط وار تھوڑی تھوڑی کر کے وہ دھڑا دھڑ زمینیں خریدتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بھی 2046 سے پہلے تمہارے چنور سے لے کر سرگودا تک قادیانی اپنی ریاست بنانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اور آج نہ یہاں کے مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ کل وہاں کے مسلمانوں کو سمجھ آ رہی تھی۔ تو ہم یہ جو یہاں پر بیٹھ کر پاگل ہمیں کہہ لیجئے، جو بھی کہیے، ہم تمہیں تمہارے اس نقصان سے بچاتے ہیں جو نقصان آج فلسطین کی نسلیں اٹھا رہی ہیں۔ نفع پہلے والوں نے اٹھایا، پیسے پہلے والوں نے کمائے، بعد والوں کے حصے میں لاشیں آ رہی ہیں۔ خدا کے لیے ہم بچ جائیں، ہماری نسلیں بچ جائیں، اس نقصان سے بچ جائیں۔ اب اگلی بات کو سمجھو، اس فلسطین میں جب یہ فلسطین کے اندر انہوں نے اپنی ریاست بنا لی، اسرائیل نے قبضہ کر لیا، 1967 کی جنگ تک جو پاک عرب اسرائیل جنگ تھی، اس جنگ تک مسجد اقصیٰ اردن کا حصہ تھا، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، مسلمان جا سکتے تھے۔ اور آج بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، یہ اردن کے قبضے میں رہے گی۔ پوری دنیا کے مسلمان یہاں پر آ جا سکتے ہیں، لیکن اسرائیل نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا آنا جانا وہاں پر بند کر دیا۔ آج حماس کے نوجوانوں نے جو قربانی دی، ہمارے لوگ جہاں گھر میں بیٹھ کر بڑی عقل لڑاتے ہیں، کہتے اگر نہ حملہ کرتے، لڑنے کی طاقت نہیں تھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھئی جب انہوں نے مرنا ہی تھا تو غیرت مندوں کی طرح مرنے کا اختیار کیا، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ مرے تو شان سے تو مرے۔ اس تاتاری لشکر کی اس عورت کے سامنے جو مسلمان قتل ہو رہے تھے ان کی طرح تو نہ مرے۔ تاتاریوں کے سامنے جب وہ مسلمانوں کو لایا جاتا تھا، وہ قتل کرتے کرتے چھری کند ہو گئی، ذبح کرتے کرتے اس کی چھری کند ہو گئی۔ اب وہ تاتاری کہہ رہا ہے میں گھر سے ذرا چھری دوسری لے آؤں، تلوار دوسری لے آؤں۔ سارے آرام سے بریلر کی طرح بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کب دوسری چھری لے کر آئیں حضرت اقدس اور اپنے مبارک ہاتھوں سے پھر ہم سب کو ذبح کر دیں۔ اب اس طرح ذبح ہونا بھی تو ذبح ہی ہونا تھا، لیکن اس مسلمانوں نے، فلسطین کے مسلمانوں نے، جن کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ ٹوٹل 10 کلومیٹر اور 6 کلومیٹر کی چوڑائی پہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، انہوں نے غیرت کے ساتھ زندہ رہنے اور غیرت کے ساتھ مرنے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ مسئلہ جو ہماری کتابوں میں دب چکا تھا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی گرد میں گم ہو چکا تھا، ملک اس مسئلے کو بھول چکے تھے، آج پوری دنیا کا ٹاپ ایشو بن چکا ہے یا نہیں بن چکا؟ شہداء کا خون رنگ لایا، پوری دنیا آج جان گئی کہ مسجد اقصیٰ کا ایشو کیا ہے۔ اور دوسری بات، وہ ہمارے حماس کے بھائی جیت چکے ہیں، ہمارے حماس کے بھائی فتح اس کو نہیں کہتے کہ قبضہ ہی کر لو، ان کے جو اہداف تھے وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے دشمن جو پوری دنیا پہ اسرائیلی قوت کا ایک خوف طاری تھا کہ اسرائیل سے لڑ کوئی نہیں سکتا، انہوں نے لڑ کر دکھا دیا۔ کہہ رہے کہ وہ ہم میدان میں کہہ رہے آئے ہیں، آ کر ہم لڑے ہیں، انہوں نے لڑ کر دشمن کی ٹیکنالوجی کو فیل کر کے بتا دیا اگر آج بھی ایمان زندہ ہو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کوئی قیدی واپس نہیں کیا، دشمن کا کوئی اسرائیلی رہا نہیں کیا، آج تک وہ اپنے مقام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ہم چاہے کمزور الایمان صحیح، ہم چاہے ضعیف ترین ایمان رکھتے ہیں، لیکن کم از کم ان سے ایمان کی نسبت تو رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وقت تک ہمیں موت نہ دکھائے جب تک ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی فتح نہ دیکھ لیں۔ ہم اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی فتح دکھائے۔ یہ موقع تھا 4 طاقتوں کا، ایک طاقت اسرائیل کی ہے، ایک طاقت جو ہے وہ ایران کی ہے، ایک طاقت ترکیہ کی ہے، ایک طاقت عرب ملکوں کی ہے۔ ان 4 ملکوں کا اکٹھا تعلق ہے اس ریاست کے ساتھ جو اسرائیل ہے، اس کی پالیسیاں واضح ہیں۔ اسرائیل اپنا پورا جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اس زمین پہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے۔ ایران، اس کا مقصد مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کا مقصد مسلمانوں کی مدد نہیں ہے، بلکہ ایران
ایران دولت فاطمیہ کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے، جس کا مرکز تل ابیب تھا، جس کا مرکز یروشلم تھا، وہ اس کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، حوثی قبائل یمن میں، ہر جگہ پہ اپنا تسلط جما رکھا ہے۔ صرف ابھی اسرائیل باقی ہے، ابھی تک وہاں حماس کی موجودگی کی وجہ سے۔ ایران دولت فاطمیہ چاہتا ہے، ترکی ابھی مزید 10 سال لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی افواج وہ ریاست کے تابع نہیں ہے، وہ فوج کے اندر ابھی تک ترکی کی افواج میں کمال اتا ترک اور مصطفیٰ کمال پاشا کے یہ جو غدار فری میسن تھے، اور جو فتح اللہ گولن جو اس وقت برطانیہ میں اور کینیڈا میں بیٹھا ہے، یہ فتح اللہ گولن ابھی تک اس کی فوج کے اندر اس کے اثرات موجود ہیں، اس لیے ان سے بھی لڑنے کی امید نہ رکھے۔ آج آ کر ایک ہی فوج رہ گئی تھی جنہوں نے 40 ملکوں کی فوجیں اکٹھی کی تھیں، معلوم نہیں بینڈ پہ ناچنے کے لیے اکٹھی کی تھیں، تلواروں کے رقص کے لیے اکٹھی کی تھیں۔ ہمارے آرمی چیف صاحب کا جنرل راحیل شریف کو ان کا چیف بنایا تھا، ان پہ آخری امید تھی کہ یہ کچھ کریں گے، لیکن افسوس وہ بھی ایک کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میوزیکل پروگرام جاری ہے ریاض کے اندر، وہاں کے ناچ گانے کا پروگرام جاری ہے۔ اتنے غافل، اتنے اپنے مستقبل سے غافل، ان ظالموں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے 3 حرموں میں سے ایک حرم تو ان کے پاس گیا، بعد میں 2 حرم مسجد نبوی اور حرم باقی رہ گئے ہیں۔ تمہیں ناچ گانے میں رکھ کر کل کو اگر وہ یہاں پہ چڑھ دوڑے تو کیا اس وقت بھی تم ریاض میں بیٹھ کر جشن مناتے رہو گے، شراب نوشیاں کرتے رہو گے، بے حیائی کرتے رہو گے؟ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں خدا را اپنے مقام کو سمجھو۔ بادشاہ بھی غافل ہیں، فوجیں بھی غافل ہیں، قوت والے غافل ہیں، ہم عاجزی والے۔ ایک تو اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں، دوسرا کم از کم یہ کام کر لیں، ہم فلسطینیوں کے قتل میں اسرائیل کے معاون نہ بنیں۔ کبھی کوک پی جا رہی ہے، کبھی اسرائیلیوں کی مصنوعات، کبھی قادیانیوں کی مصنوعات، خدا را ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ ایک معیار پہ سمجھوتا کر لو، غیرت پہ سمجھوتا تو نہ کرو۔ معیار کم بھی مل جائے گا تو کیا حرج ہے؟ جو بوتل نہیں پیتے کیا وہ مر جاتے ہیں؟ جو میکڈونلڈ کے کھانے نہیں کھاتے وہ مر جاتے ہیں؟ زندہ تو وہ بھی رہتے ہیں، لیکن غیرت مندوں کی طرح وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ غیرت مندوں کی طرح زندہ رہنا ہے تو مسلمانوں کے قاتل اداروں کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس وقت اسرائیلی فوج کے ساتھ سب سے زیادہ جو ان کو کھانا اور جو تعاون فراہم کر رہے وہ تمہاری پیپسی اور تمہاری یہ میکڈونلڈ، تمہاری یہ کوک، یہ سب سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ تعاون کر رہی۔ اب مجھے نہیں معلوم اس بات میں کتنی سچائی ہے، بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ جو پیپسی ہے یہ مخفف ہے پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل، ایک ایک پیسہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے دو۔ پیپسی کا مطلب ہی اسرائیل کا تحفظ ہے، پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل۔ واللہ عالم اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط، لیکن یہ سچ ہے کہ پیپسی نے بھی کوک کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے، مظلوم مسجد اقصیٰ کے بیٹوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اب ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم اپنی جہت متعین کر لیں، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ہیں؟ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو تو آج کے بعد کوک چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ پیپسی، کوک اور میکڈونلڈ کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا، اور اس کے بعد آخری ایک بات، اب میں تو لڑائی ڈلوا رہا تھا کہ ہماری لڑائی اسرائیل سے چل رہی ہے، ہماری جنگ اسرائیل سے ہے، ہمیں غیرت مندوں کی طرح اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم محمد عربی کے بیٹے ہیں، ہم ہر ظلم برداشت کریں گے، ہر ستم برداشت کریں گے، اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو وہ لڑائی ہے جو ہم نے لڑنی ہے، اور ایک وہ لڑائی ہے جس کی مجھے اسٹیج پر بیٹھنے سے پہلے کہا گیا کہ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بہت لڑتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا را آپ کا جو لڑنے کا شوق ہے، زیادہ شوق ہے تو آپ مسجد اقصیٰ چلی جائیں، اس وقت موقع ہے۔ یہاں گھروں میں بچوں کے ساتھ اپنے خامد، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ لڑنے کی بجائے اپنی یہ صلاحیتیں میدان جہاد میں استعمال کریں۔ اگر وہاں نہیں جا سکتی، وہاں تو مرد بھی نہیں آپ پہنچ پا رہے ہیں، تو آپ کم از کم ان دنوں کچھ عرصے کے لیے چلو چھوڑ دیں، میرے کہنے پہ زیادہ نہیں، پتہ نہیں کون ستایا ہوا تھا جس کو شاید گھر سے کوئی مار نہ پڑی، یا کوئی 100 مسئلہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کون ستایا ہوا تھا، لیکن جس نے بھی درخواست کی ہے اگر اس کی بھی اہلیہ جو کچھ سن رہی ہے وہ بھی، اور جو نہیں لڑتی وہ بھی سن لیں، خدا کے لیے گھروں سے لڑائی جھگڑے کو ختم کرو۔ اللہ کے اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی جس میں لڑائی جھگڑے اور فضولیات ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کی نظیر بنائے، گھروں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا